جموں کشمیر سے اسپیشل اسٹیٹس کی مانگ لگاتار اٹھتی رہی ہے. میرے ساتھ زیادہ گفتگو کے لیے موجود ہیں ممبر آف پارلیمنٹ سید آغا روح اللہ مہندی صاحب. آغا صاحب، اسپیشل اسٹیٹس، اسٹیٹ ہوڈ، اس طرح کے مطالبات ہوتے رہے ہیں، لیکن سرکار کا کہنا یہی ہے کہ مناسب وقت پر دیا جائے گا. مناسب وقت کیا ہے وہ بھی بتانا چاہیے. اور جموں کشمیر نے یہ جو الیکشن کے ذریعے مینڈیٹ دیا، دو الیکشنز کے ذریعے مینڈیٹ دیا، ایک پارلیمنٹ الیکشن کے ذریعے جو پیغام دیا، اس کے بعد اسمبلی الیکشن کے ذریعے جو پیغام دیا، وہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ جموں کشمیر نے 2019 کے فیصلوں کو رد کیا. اور الیکشنز کے اس پیغام کے بعد جو ایک منظم طریقے سے، ایک جمہوری طریقے سے اور ایک ادارے کی طرف سے جو ایک پیغام آیا ریزولیوشن کی شکل میں جموں کشمیر اسمبلی کا، جس نے اس سٹیٹس کی بات کی جو کانسٹیٹیوشن میں جموں کشمیر کو دیا گیا تھا 1953 سے پہلے، جو جموں کشمیر کی پوزیشن تھی، اور جس سٹیٹس کے ذریعے ہمیں جو حقوق ملتے تھے، جو آئین جو ہمیں ملتا تھا، اپنے فیصلے کرنے کا حق جو ہمیں ملتا تھا، ہمارے روزگار پہ، ہمارے سرمایے پہ، ہمارے زمین پہ جموں کشمیر کے لوگوں کا جو حق تھا، وہ 370 کے ذریعے جتنے بھی حقوق ہمیں ملتے تھے، اس ریزولوشن نے اس کی واپسی کے لیے بات کی. اور اس ملک کو اس ریزولیوشن کو سننا چاہیے، اس جمہوری پیغام کو سننا چاہیے، اور اس انسٹیٹیوشن کا، اس ادارے کا احترام کرنا چاہیے، لوگوں کے خواہشات کا احترام کرنا چاہیے. نہ صرف اسٹیٹ ہوڈ بلکہ جتنے بھی حقوق ہمارے پاس، اختیارات ہمارے پاس 370 کے ذریعے یا جو آئین میں جو ہمارا اسٹیٹس تھا اس کے ذریعے جو ہمیں دیے گئے تھے، اس سبھی کو بحال کرنا چاہیے. اگر دیکھیں تو ابھی جموں کشمیر میں جو حکمرانی کا فارمولہ ہے وہ دوہری حکمرانی ہے. وہاں پر ایک طرف ایل جی ہیں، دوسری طرف وزیر اعلیٰ ہیں. تو کہیں نہ کہیں اس نسخے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نیشنل کانفرنس کی طرف سے خاص طور سے کہا گیا کہ تباہی کا نسخہ ہے یہ. بالکل ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوم منسٹری یا حکومت ہند اپنے اپوائنٹی کے ذریعے، اپنے ملازم کے ذریعے، جسے وہ ایل جی کہتے ہیں، اس کے ذریعے کیسے دقتیں پیدا کرتی ہے. اور ایک پیرلل پاور سینٹر انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے، جس سے منتخب ہوئی حکومت کے خلاف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جہاں پہ حکومت یہ کوشش کرتی ہے کہ لوگوں کے حق میں فیصلے لیے جائے اور لوگوں کے خواہشات کے مطابق فیصلے لیے جائے. ویسے وہیں پہ وہ ایل جیز ایڈمنسٹریشن کیسے رکاوٹیں پیدا کرتی ہے، اور پیرلل کس طرح سے وہاں پہ حکومت چلائی جا رہی ہے، اور اختیارات کیسے کم کیے گئے ہیں اور ابھی بھی کم کیے جا رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو ستایا جائے، لوگوں کے حقوق سے ان کو دور رکھا جائے. اور یہ جو نمائندہ حکومت ہے عوام کی، اس حکومت کو لوگوں کی خواہشات کے حساب سے کام کرنے نہ دیا جائے. تو یہ باضابطہ ایک تباہی کا نسخہ ہے، یا ایسا بھی کہا جا سکتا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ایک جنگ ہے. وزیر اعلیٰ نے اس سے پہلے بھی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی تھی اور اپنے کنسرن رکھے تھے، اور اس سے پہلے بھی وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی تھی. اب دوسری ملاقات ہونے کی بات کہی جا رہی ہے، اور سیدھے طور پر ریاست کے درجے کی بحالی کا جو ایشو ہے کہ سرکار اپنا وعدہ پورا کرے. ہاں، ہمارا ہدف ریاست کی بحالی سے زیادہ ہے. عمر صاحب جو کوشش کر رہے ہیں وہ وعدے یاد دلا رہے ہیں جو انہوں نے خود کیے ہیں. کم سے کم ہماری کوشش اس سے زیادہ ہے، ہمارا ہدف اور ہماری لڑائی اس سے زیادہ ہے. اور عمر صاحب اور اس کی حکومت جو کوشش کر رہی ہے، انہیں وہ وعدہ یاد دلا رہی ہے کہ جو انہوں نے نہ صرف پارلیمنٹ میں کیا بلکہ عدالت میں بھی کیا، اور کم سے کم اپنے وعدے پہ پورا اترے، یہ کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے آئین کی بھی خلاف ورزی کی گئی، قانون کی بھی خلاف ورزی کی گئی، اور اپنے وعدوں کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس طرح سے ریاست نہ چل سکتی ہے، نہ آباد ہو سکتی ہے، نہ خوشحال ہو سکتی ہے. جس طرح سے وہاں پہ الیکشنز کے بعد بھی، لوگوں کے مینڈیٹ کے بعد بھی، لوگوں کے جمہوری اقدامات کے بعد بھی لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، یا لوگوں کو اختیارات سے دور رکھا گیا ہے، لوگوں کی منتخب حکومت کو اختیارات سے دور رکھا جا رہا ہے. یہ باضابطہ ایک سازش ہے، کوشش ہے جموں کشمیر کے عوام کو ستانے کی، کمزور کرنے کی. اس کے نتائج جو وہ غلط نکلیں گے، اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں
غلط نتیجے ہو جموں کشمیر میں، خدا نخواستہ لوگ جو ہے اپنے جمہوری اختیارات سے محروم رہے یا اپنے حقوق سے محروم رہے اور نا امیدی کا سامنا ہو۔ اب دیری ہونے سے ناراض ہیں کہ دیری نہیں ہونی چاہیے، اب جو ریاست کی بحالی ہے کم سے کم وہ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ فوراً پورا کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے، جو ڈائریکشنز سپریم کورٹ نے دی ہے، میں پھر سے دہراؤں گا، ہماری لڑائی اپنی جگہ، ہمارا ہدف اپنی جگہ، ہماری لڑائی جو 370 کی بحالی کے لیے، جو ہمارے اسٹیٹس کی بحالی کے لیے ہے، وہ اپنی جگہ۔ میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اپنے ریسپیکٹ کے لیے، سپریم کورٹ کی ڈگنیٹی کے لیے اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے سامنے ایک وعدہ دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، وہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ تو مجھ سے زیادہ، آپ سے زیادہ، جموں کشمیر کے لوگوں سے زیادہ سپریم کورٹ کو اپنی ڈگنیٹی کے لیے اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے، اور یہ جو خلاف ورزی ہو رہی ہے سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کی یا جو وعدے دیے گئے ہیں سپریم کورٹ میں، اس کے خلاف اقدامات اٹھانے چاہیے۔ بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے۔ تو سیدھے طور پر بڑا سوال یہی ہے کہ جو ریاست کی بحالی کا جو وعدہ کیا گیا تھا آخر وہ کب پورا ہوگا؟ خرم شہزاد، نیوز 18، دلی۔